الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، جو ایمان کی اسلام کی دولت نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے، یہ بڑی انمول نعمت ہے. اس کی قدر ہونی چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے. جب ہم مکمل طور سے اسلامی طور طریقے کو اپنائیں گے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، تو ہماری زندگی نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنے گی، اور ہماری زندگی سے لوگوں کو سکون ملے گا، بے چین لوگوں کو چین ملے گا. دنیا بھر کے خرافات میں، غلاظتوں میں، گندگیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ کی ہدایت ملے گی اگر ہم مسلمان صحیح رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی مدد، نصرت، حمایت اسی وقت ممکن ہے جب ہم مکمل طور سے اسلام کو اپنا لیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پورے اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور جب ہم مکمل طریقے سے مسلمان بنیں گے، 100% ہماری زندگی میں اسلام آئے گا، تو عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں ہی کے لیے بنائی ہے، اور عزت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ جس کو چاہے باعزت رکھیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں. ان العزت للہ، تمام عزتیں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ ہی جسے چاہے عزت دار رکھ سکتے ہیں، جسے چاہے ذلیل کر سکتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے، تمہارا ہی سکہ چلے گا، تمہاری ہی چیزیں رائج کی جائے گی دنیا جہان میں، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ. ایمان کامل کی ضرورت ہے کہ ہم کاغذی مسلمانوں سے اٹھ کر عملی اعتبار سے مسلمان بن جائیں. سرکاری کاغذات میں نہ صرف ہمارا نام مسلمان لکھا گیا، بلکہ ہمارے عمل سے، طور طریقے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، رہن سہن سے، زندگی کے 24 گھنٹے سے اسلام جھلکنا چاہیے. یہ ہوگا تو پھر راہیں کھلے گی، یہ ہوگا تو راہیں کھلے گی لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھ پائیں گے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحیح تعلیمات کیا ہے، اور کتنا زیادہ امن پرور مذہب ہے، امن و شانتی کا گہوارہ والا مذہب ہے، جہاں اونچ نیچ، جات پات، بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا.
ہماری اپنی مسجدیں اس کی گواہ ہیں. کیا امیر، کیا غریب، کیا گورا، کیا کالا، کیا اونچے نسب والا، کیا نیچی ذات والا، اگر وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تعلیمات باہری زندگی میں بھی جھلکنی چاہیے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرے حرفوں سے لکھے جانے والے جملے، اور بہت سارے اکابر اللہ والے تو کہتے ہیں کہ ان کو فریم کر کے اپنے گھروں میں لگاؤ تاکہ ہر وقت یہ جملے تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے اور تمہیں یاد دلاتے رہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہم رہ کیسے رہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم بہت زیادہ گرے پڑے، بے عزت، ناکارہ لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. عرب کا جہل، ان کی جہالت، ان کا ظلم، ان کے دل کا شقی ہونا، سنگ دل ہونا کہ اپنی بیٹیوں کو تک زندہ درکور کر رہے ہیں، ایسی طبیعت کے لوگ. لیکن جب اسلام آیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی اسلام کے ذریعے. ہم عزت والے بن گئے، محترم بن گئے، قابل احترام بن گئے. دنیا جہان میں مسلمان کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جانے لگا، بہت زیادہ رسپیکٹ والی نگاہ سے، عزت والی نگاہ سے کہ یہ کھڑے لوگ ہیں، یہ دیوانس لوگ ہیں. اسلام کے ذریعے ہم کو عزتیں ملی ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں. آگے کا جملہ بہت زیادہ ہوشیاری والا ہے اور ہوش کے ناخن لینے والا ہے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم جس راستے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، جس اسلام کی بدولت اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور راستے سے عزتیں تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا. اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے میں عزت نہیں مل سکتی، آپ پنپ نہیں سکتے، لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا، تعلیمات چھوڑ دی. اور یہ ہو رہا ہے، لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو بنائے رکھنے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ سے ہٹانے والا ہے، اللہ سے دور کرنے والا ہے، جو اسلام مخالف راستہ ہے، اور چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے سے عزتیں مل جائیں. وہ سن لے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کہ اگر ہم اسلامی تشخص کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزتیں تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. مستدرک حاکم کی روایت. تو جس اسلام سے ہمیں عزتیں ملی ہیں اور ملنی ہیں، جیسے قرآن عظیم الشان کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ تمہیں عزتیں ملے گی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن کامل بن جاؤ. تو ایمان اور ایمان کامل شرط ہے، جب یہ آئے گا تو راستے کھلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام جب زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تو کیسے تبدیلی آتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے بے عزتی سے ایک لخت اسلام میں آنے کے بعد عزت والا انسان بن جاتا ہے. ہجرت والا وہ واقعہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک شق جو خاص طور پر آج گوش گزار کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے لیے کسی ایسے راستے کا انتخاب کیا جس سے جلد پہنچ سکے. دور دراز راستے سے جانے کے علاوہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ نزدیکی راستہ ہو، کم وقت میں ہم مدینہ پہنچ جائیں. فقال له سعد، تو حضرت سعد جو ساتھی ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت غائر من رکوبتی و بھی نسبان من اسلم، بنو اسلم یا قبیل اسلم کے
کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہاں چلا جائے تو اس کو لوٹ لیتے ہیں. یقال لہما المہانان، بہت زیادہ رذیل اور گرے ہوئے لوگ ان کو کہا جاتا ہے، چور اچکے قسم کے لوگ ہیں. فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا، اگر آپ چاہیں تو وہ جس راستے پہ رہتے ہیں وہ راستہ بہت زیادہ مختصر راستہ ہے مدینہ پہنچنے کا، آپ چاہیں تو میں وہاں سے آپ کو لے جا سکتا ہوں، لیکن پہلے سے میں آگاہ کر رہا ہوں کہ وہاں ایسے کچھ لوگ ہیں، اور خاص طور پہ 2 لوگ ہیں جو چوری ماری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہر گزرنے والے کو لوٹ لیتے ہیں. آپ کہو تو میں لے جاؤں آپ کو وہاں سے. فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خذ بنا علیہما، ہمیں انہی کے پاس لے کر چلو، اسی راستے سے لے کر چلو. قال سعد فخرجنا حتى اذا اشرفنا اذا احدهما يقول لصاحب هذا اليماني، ہم چلے اس راستے پر اور ہم نے ان دونوں کو دیکھ لیا، ہم نے ان دونوں لوگوں کو جو لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو ان کو دیکھ لیا، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی ایک یمنی لگ رہا ہے. فدعاهما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرض علیہ الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس دونوں کو بھی، اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام میں آنے کی دعوت دی، مسلمان بننے کی دعوت دی. فاسلما، تو وہ دونوں مسلمان بن گئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ صحابی بن گئے. ثم سألهما عن اسمائهما، ان کا نام ان سے پوچھا اسلام قبول کر لینے کے بعد. فقالا، تو وہ کہنے لگے نحن المہانان، ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، لوگوں کو لوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارا نام جان کر آپ کیا کریں گے. فقال بل انتم المکرمان، دیکھیے اسلام کی خوبی اور اعلیٰ ترین اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ستودہ اوصاف جو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ جو چور اچکے قسم کے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ جب اسلام قبول کر لیا وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم تو رذیل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا بل انتم المکرمان، نہیں تم تو بہت شریف لوگ ہو، اب اسلام لانے کے بعد شرافت تمہارے اندر آ گئی ہے. وَأَمَرَهُمَا أَن يَقْدِمَ عَلَيْهِ الْمَدِينَةِ، ان کو مدینہ آنے کی آپ نے دعوت دی کہ آپ مدینہ آؤ. یہ ہے اسلام کی نرمی، اسلام کی خوبی کہ کسی بھی گنہگار کے گناہ کو برا سمجھا جاتا ہے، اس گنہگار کو ذلیل نہیں کیا جاتا، اسے رسوا نہیں کیا جاتا، جملے نہیں کسے جاتے کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت نفس پہ حرف آئے. اعلیٰ ترین اخلاق کے ساتھ اس سے بات چیت کی جاتی ہے. ایک اور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ستودہ ترین اخلاق اور اسلام کی خوبی سے متعلق علامہ حلبی جن کی کتاب ہے سیرت حلبیہ، سیرت کی بہت مشہور ترین کتاب ہے اور اوپر درجے کے لوگوں کے لکھی ہوئی ہیں، حضرت امام حلبی کی لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. علامہ حلبی سیرت حلبیہ میں مشہور صحابی حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ایک دن وہ چند عورتوں کے پاس سے گزرے، ان عورتوں کے حسن نے ان کا دل موہ لیا. اسلام لانے سے پہلے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بہانہ تراشا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، میرے ساتھ تم رسی بانٹ دو، رسی کو بانٹ دو تاکہ وہ مل جائے تو میں اس کو باندھوں. حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ اس بہانے کے ساتھ ان عورتوں کے پاس بیٹھ گئے. اتفاقاً ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت حال سمجھ گئے لیکن خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے. بعد میں جب حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا ما فعل بعیرک الشارد، آپ کے بھاگے اونٹ کا کیا بنا؟ وہ جو بہانہ کر رہے تھے کہ اونٹ میرا بھاگ گیا ہے، رسی بنانے میں میری مدد کرو، اس بہانے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس طرف اشارہ تھا کہ تمہارا اس گمے ہوئے اونٹ کا کیا بنا؟ بہت
خوبصورت جواب حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. حضرت خواد بن جبیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سمجھ گئے اور بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یا رسول اللہ قیدہ الاسلام، یعنی یا رسول اللہ اس کو تو اسلام نے باندھ لیا ہے. اندازہ لگائیے اسلام کی آمد سے زندگی کی اخلاقی قدریں کتنی بلند ہوئی ہیں کہ جو کھوٹ تھا، جو کمیاں تھی زندگی کی، وہ اسلام لانے کے بعد ختم ہو گئی. ایک لفظ چینج آ گیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں، تبدیلی آ گئی کہ اسلام لانے سے پہلے کے احوال کچھ اور تھے، لیکن جیسے اسلام قبول کیا، مسلمان بن گئے، صحابی بنے، ان کی زندگی میں ایک عجیب اور عظیم تبدیلی آئی. تیسری صدی ہجری میں ختم ہونے کو ہے. تیسری صدی ہجری المعتصم باللہ خلیفہ ہے، مسلمانوں کے حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، اور اس وقت عراق دارالحکومت ہے. اور جو جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنی جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں اتنی زیادہ بڑی بڑی برائیاں بڑے شہروں میں ہوا کرتی ہے. چھوٹے دیہاتوں اور کئیوں کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ تیزی سے برائیاں پنپتی ہے. تو اتنا بڑا دارالحکومت، کیپٹل اسلامی حکومت کا، تو برائیاں بھی اس سطح کی ہوگی، اس لائن کی ہوگی. تو ایک بچہ شہر میں لایا گیا، 7-8 سال کا بچہ، نہیں جانتے تھے لوگ اس کے ماں باپ کون ہیں. ایک قافلے کے ساتھ وہ آیا اور اس کو قافلے والوں نے وہیں چھوڑ دیا. بھوک کی تاب میں لا کر وہ کم عمر بچہ نان بھائی کی دکان پر پہنچا. اس نے 1-2 روٹی لینے کی کوشش کی. جس جرم میں اس کو پکڑا گیا اور کوڑے لگائے گئے. یہ جو کوڑے اس کے پیٹھ پر لگائے گئے، بجائے یہ کہ یہ کوڑے اس سے جرم کو چھڑاتے، اس کو باغی بنا دیا ان کوڑوں نے. وہ اور زیادہ شریر بن گیا اور اتنا زیادہ لوٹ مار کرنے لگا. بعد میں جا کر اس کا نام ابن سابات کے نام سے مشہور ہوا کہ ابن سابات کی ڈاکو زمین اور اس کی لوٹ مار پورے عراق میں مشہور. لوگ کہتے تھے کہ یہ لٹیروں کا عفریت ہے، بہت بڑا شیطان ہے لٹیروں کا، کہ یہ کہیں سے بھی لوٹ مار کر ہی لیتا ہے اور لوگوں کو لوٹ ہی لیتا ہے. لوگ اس سے بچ نہیں سکتے. سارا عراق گھبرایا ہوا، اس سے سہما ہوا. ایک مرتبہ کسی جرم میں پکڑا گیا اور زجرن اس کا ہاتھ کاٹا گیا. ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے ابن سابات کا، اور گزشتہ 10 سالوں سے وہ عراق کی جیل میں قید ہے، بند ہے. عمر کے کم عمری سے چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، لوگوں کو لوٹنا یہ اس کا مشغلہ ہے. اب 10 سال سے لوگ محمود ہیں، امن میں ہیں کہ کوئی ابن سابات کی جانب سے کوئی لوٹ مار نہیں، کیونکہ وہ جیل میں ہے. جیسے تیسے 10 سال کے بعد ابن سابات جیل سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا، فرار ہو گیا. اور رات کے اندھیرے میں جیسے وہ نکلا، اس کو اپنی وہ پرانی عادت یاد آ گئی کہ آج بھی کہیں لوٹ مار کرنی ہے. چلتا گیا، ہر جگہ اس کو اندھیرا دکھ رہا ہے. اچانک ایک بہت بڑے دالان میں وہ پہنچا. دیکھ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا دالان ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں. اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر ہلکا سا دروازے کو جیسے حرکت دی تو یہ محسوس کیا کہ دروازہ لاک ہی نہیں ہے، بند کیا ہوا نہیں ہے، صرف بھیڑا ہوا ہے. دروازے کو اس نے کھولا تو ایک بہت بڑا دالان، چھوٹے چھوٹے اس میں روم بنے ہوئے. پھر ایک بڑے روم کی طرف گیا ہوا، اس کے دروازے کے پاس گیا کہ ہو سکتا ہے یہ لاک ہو، بند ہو. اس کو ہلکا سا پش کیا تو وہ بھی کھل گیا. یعنی پورا گھر ان لاک ہے، لگایا ہی نہیں گیا ہے کنڈی کو، صرف بھیڑا گیا ہے. بہت اچھی بات کہ لوگ اتنے زیادہ مست ہو گئے، بے فکر ہو گئے اتنے سابات سے کہ اب انہوں نے دروازے کی کنڈیاں لگانا تک بند کر دی. اچانک اس کی نظر پڑی بڑے بڑے کپڑوں کے تھانوں پر. ایک ہاتھ سے کٹا ہوا بندہ کیسے اٹھائے گا بڑے بڑے تھانوں کو؟ پریشان ہے. جیسے تیسے اس نے پیروں سے ایک بڑے تھان کو کھولا، دوسرے ایک 2 تھان کو ڈالا، لیکن اٹھانے کی سکت نہیں تھی. ایک ہاتھ سے کیسے اٹھائے گا؟
इसी कश्मकश में था, अचानक वो देख रहा है कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है, जिसके हाथों में कंदील भी है। कंदील नजदीक नजदीक आ रहा है, एकदम नजदीक आकर वो देख रहा है कि एक आदमी कंदील को ऊपर करे लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा है। थोड़ा सा सहम गया कि कौन है। उसने कहा गम मत करो, टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, पसीने से शराबा हो चुके हो, डूब चुके हो, कितनी ज्यादा थकावट तुम्हारे ऊपर आ गई है, थोड़ा सहला लो, लेट जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूं। वो बंदा गया और ये थोड़ा सोच रहा है कि कौन है, क्या है, किस नीयत से आया है, किस इरादे से आया है। उतने में वो दूध का भरा हुआ गिलास लेकर आया। इब्ने साबात को भी बहुत भूख लगी हुई थी, उसने गट गट करके वो दूध पी लिया। फिर वो बंदा कहने लगा कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो और एक हाथ भी आपका नहीं है, कैसे ये काम कर लोगे? एक काम करो, ये सारी आप बैठे रहो, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटता हूं। एक बड़ी गठली बनाई, बहुत बड़ी है, एक छोटी सी, कि मैं इतना सब अकेला तो नहीं उठा सकता, बड़ा वाला मैं उठा लेता हूं, छोटा तुम उठा लेना। इब्ने साबात को लगा कि ये भी कोई चोर है। उसने कहा कि पहले मैं आया था तो सारा मेरा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी इस दिलेरी को देखकर खुश हूं, थोड़ा सा तुमको दे दूंगा। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, आप चलो। गठिया बनाकर अपने सर पर एक लिए, उनको एक दे दी और चलने लगे। और ये बंदा बहुत ज्यादा वजनी गठलियों के साथ चल रहा है, चल भी नहीं पा रहा, और इब्ने साबात के पास छोटी सी गठली है और वो उसको हाँक रहा है, जल्दी जल्दी चलने को कह रहा है। एक जगह पहुंचने के बाद लड़खड़ाया गया ये बंदा। इब्ने साबात को बहुत गुस्सा आया, उसने गाली गलौज की और पीठ पर जोर से एक लात मारी कि जब तुम्हें उठाना नहीं आता था, इतना वजनी उठा नहीं सकते तब लिया क्यों? उसने माजरत की, बहुत ज्यादा सॉरी किया कि नहीं गलती हो गई, और उठाकर बहुत दूर दराज सहरा में ले गया इब्ने साबात और कहा कि यहां गठिया रख। अब ये बंदा अपने चेहरे को पोंछते हुए इब्ने साबात के पास आया और कहने लगा मैं चोर नहीं हूं, मैं उसी मकान में रहता हूं जहां से तुम आए हो, लेकिन तुम मेरे घर मेहमान थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा मेहमान पसीने में डूबा हुआ, थका हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हारी जैसे तैसे मेहमान नवाजी कर दी और जो कुछ था घर में वो तुमको लाकर दे दिया। अब इसके बाद भी अगर कोई जरूरत तुमको पड़ती है तो बिला झिझक मेरे यहां आ जाना, जो मुझसे बन पड़ता मैं करूंगा। ये कहकर वो चला गया। इब्ने साबात बहुत मुतासिर कि कौन बंदा है कि जो घर का मालिक होने के बावजूद मैंने उसके साथ इतना मिसबिहेव किया, इतना ज्यादा उसको गाली गलौज की, लात मारी, उसको गालियां दी, और उसके बावजूद भी वो माजियत करते हुए, मेरी मेहमान नवाजी करते हुए यहां तक पहुंचा कर आया। सारी रात बेचैन रहा इब्ने साबात, ये कौन होगा। दूसरे दिन सुबह वो इराक की गलियों में चलता हुआ उस मकान में पहुंचा जहां वो रात गया था। क्या देख रहा है कि वही दालान है, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और गद्दे लगे हुए हैं, और एक बूढ़ा आदमी टेक लगाए बैठा है, 30-40 लोग उसके सामने बैठे हुए हैं। एक दुकानदार से उसने मालूम किया कि ये कौन ताजिर आदमी है, कौन बिजनेसमैन आदमी है जो लोग इसके पास बैठे हैं। उस बंदे ने कहा लगता तुम अजनबी हो, बहुत वक्त के बाद इराक आए हो, ये ताजिर नहीं है, ये जुनैद बगदादी है। उसके हक्के बक्के छूट गए, नाम तो सुना था लेकिन देखा नहीं था। जैसे जैसे वो अंदर गया, अजान हुई, नमाज का वक्त हो रहा था, लोग वजू से फारिग होने के लिए निकले। वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उठे और वजू खाने की तरफ निकलने लगे। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, क्या देखा, क्या महसूस किया जुनैद बगदादी कि आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है और पैरों में आकर गिर गया, ताड़े मार मार के रोने लगा। सारी जिंदगी इब्ने साबात रोया नहीं था, आज रो रहा है और बेतहाशा रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है। कुछ कह भी नहीं पाया और कहने की जरूरत भी नहीं थी, ये सारा माजरा खुल चुका था। थोड़े से वक्त के बाद, थोड़े से दिनों के बाद, सैयद ताइफा के नाम से मशहूर होने वाले ये बुजुर्ग शेख अहमद बिन साबात हैं। 40 साल की सजा, पनिशमेंट जिसे सुधार नहीं सकी, जिसे राह रास्त में नहीं ला सकी, चंद लम्हों की नरमी ने और मीठी बातों ने, प्यार भरे सलूक ने इब्ने साबात को बदल के रख दिया। और वो
ولیوں کا سردار بن گیا. شیخ احمد ابن سابات کے نام سے مشہور ہے. لوگ انہیں شیخ شیخ کہہ کر پکارتے تھے. تو یہ ہے محبت میں ہے وہ قوت کے بلے سنگ بھی مور, حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دیں. تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر سمونے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کو مکمل طور سے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.